تو ویسا پتہ نہیں آپ کے پاس یہ اختیار ہے یا نہیں کہ آپ بھی اختیار دونوں طرف کا مسئلہ ہے ویسے بھائی ان کا تو مسئلہ ہے ہی ہے دوسری طرف اتنا اختیار ہے وزیر اعلیٰ کے پاس آپ کے پاس کہ آپ لکھیں کہ بنی گالہ جانے نہیں سر یہی بتانے لگا ہوں آپ کو کہ پہلے میں بہت دفعہ کیا اور عمران خان سے ملاقات ہوتی رہی پچھلے 3 دفعہ میں متواتر ہر جو ڈے ملاقات کا تھا ٹیوزڈے میں لاہور سے اسپیشلی گیا میرا نام پہلے پرنٹ آؤٹ ہو کر ٹی وی کے اوپر بھی آیا کہ جی یہ ملاقات کے لیے کل فلاں نے آنا اس میں میرا نام تھا لیکن میری ملاقات نہیں ہونے دی میں اپنا بتا رہا ہوں اور اس میں کوئی وجہ نہیں ہے اور صرف وجوہات جو ہیں یہ ساری بات اور اس کا آپ نے دیکھنا ان کی تصدیق دیکھ لیجئے بہت نیچے ہو لسٹ بہت لمبی ہے نہیں میرا نمبر جو تھا میرا نمبر جو ہے بالکل نمبر 2 پہ تھا اچھا پھر تو گوہر کے بعد میرا نمبر تھا لیکن میری بات سنیے یہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے ابھی بڑی اچھی بات کی اور اس کا جو ہے نا تصدیق کہاں سے ہوتی ہے کہ جب انہوں نے شہباز شریف صاحب نے ان کو مبارکباد کا فون کیا سی ایم کو سہیل صاحب کو تو اور سہیل آفریدی نے گزارش کی کہ جناب میری ریکویسٹ ہے کہ عمران خان سے میٹنگ کروا دیں تو کہنے لگے اچھا میں بات کر کے دیکھتا ہوں اب بتائیں وزیر اعظم نے کس سے بات کر کے دیکھنی ہے چیف منسٹر پنجاب بات تو منہ سے نکل جاتی ہے بعض اوقات اچھا چیف منسٹر سے پوچھ رہا تھا ویسے اس کی تردید بھی میں نے سنا فیڈرل گورنمنٹ کے لیے اچھا چیف منسٹر صاحب فیڈرل گورنمنٹ کے لیے کوئی پنجاب کی گورنمنٹ سے تو بات ہونی ہم فیڈرل دیکھیے نا بات ہونی سر احمد اویس صاحب ایک سیکنڈ میں سر ایک سیکنڈ یہ بڑی چلے ان کی سر بات ایک مکمل ہونے دیں سیکنڈ پہلے اچھا نہیں ہم ڈاکٹر صاحب نہیں ایسے نہیں پہلے سر یہ نہیں یہ بتائیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اجازت مریم صاحبان دینی ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ 2 بندے اس وقت اجازت دے سکتے ہیں کسی بھی قیدی سے جو پورے پنجاب بھر کی جیلیں ہیں ایک اس جیل کا سپرنٹینڈنٹ جو بھی ریلیونٹ جیل ہے ٹھیک ہے دوسرا جو ہمارا ہوم منسٹر پنجاب اچھا اور ہوم منسٹر کو ظاہر سی ایم کہیں گی تو ٹوٹل یہ 3 بندے ہیں جو کہ کسی بھی قیدی سے ملاقات کی اجازت دیتے ہیں سر اب ٹوٹل کرنے بیٹھے نا بات بہت آگے نکل جائے گی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بیچارے تو کسی گنتی میں ہی نہیں آتے جن کا انہوں نے نام لیا ہے سر آپ لکھتے کیوں یہ تو کوئی روک سکتا ہے جی یہ بات یہ ہے ہاں لیکن آپ اس آفر کی طرف آئے جو انہوں نے کی ہے کہ بنی گالہ شفٹ ہو سکتے ہیں عمران خان صاحب سر یہ بتائیے وہ یہ ہوگا میری بات سنیے اگر یہ آفر جو بات کر رہے ہیں نا وہ اپلیکیشن اگر عمران خان کی طرف سے آ جاتی ہے تو ساری دنیا میں وہ ڈھول مچایا جائے گا اس کا کہ جی دیکھو جی عمران خان اب تو ان باتوں پہ آ گیا لیکن اس کے اوپر کوئی عمل نہیں ہوگا کوئی اس کے اوپر ہاں نہ نہیں ہوگی بالکل لیکن یہ شور جو ہے صبح شام تمام سرکاری جو جتنے بھی جو ہے انفارمیشن کی اور ذرائع ابلاغ ہیں وہاں پہ ایک ایسا دھوم مچی ہوگی کہ دیکھو جی عمران خان کو او جی وہ دیکھا نہیں اب نہیں برداشت کر سکے جیل کی اب وہ بنی گالہ کے لیے چلے گئے اب وہ یہ مانگ رہے ہیں یہ باتیں پریکٹیکلی ہماری سامنے آ چکی ہیں ابھی اس نے نہیں بھی کیا تو روزانہ آپ نے سنا ہوگا روزانہ آتی تھی وہ جی وہ این آر او مانگ رہے ہیں بھائی اس بندے نے این آر او مانگنا ہوتا تھا وہ 3-2.5 سال سے جیل میں بیٹھا ہوا ہوتا ایک بات ہے نا کہ این آر او تو دوسرے دن ہی دوسرے ہفتے میں مانگ لی تھی نواز شریف صاحب نے یاد ہوگا معافی مالک کا دیا این آر او مانگی حکومت صرف چاہتی ہے کہ ایک اپلیکیشن لے لے اور پھر اس کو پولیٹیکلی پلے کرے ایگزیکٹلی یہ ایک نیا مگر اگر ڈاکٹر صاحب یہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہیں براہ راست پروگرام ہے سر اگر یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نہیں پولیٹیکلی ایکسپلائٹ کریں گے خاص میں لکھ لیں وفاقی پارلیمانی وفاقی وزیر پارلیمانی امور ایک دوسری بات ان کی ایما پہ ہم یہ درخواست دے رہے ہیں ٹھیک ہے یہ لکھ دیں ایک اجازت نہیں ایک میں اور بات کرنا چاہتا ہوں جی سر پہلے اس کو تو کلیئر کریں ہو سکتا ہے خان صاحب کل ہی رہا ہو جائے یہ موقع نہیں گوانا چاہیے وہ کہہ رہے ہیں کہ لکھ لیں کہ وفاقی وزیر پارلیمانی امور نے کہا کہ ان کو فوری طور پر فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے سر نہیں تو یہ خود کیا دیں یہ اپنی سٹیٹمنٹ دے باقاعدہ یہ ان کو کون روک سکتا ہے یہ وفاقی وزیر ہیں دے دی انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیں جا کے یہ پبلکلی اناؤنس کر دیں پبلکلی ہے سر لائیو ہے پروگرام میں کہہ رہے ہیں ہاں بس کہہ رہے ہیں تو وہ یہ ان کی سٹیٹمنٹ آئے لیکن عمران خان نہیں جانا چاہتا عوام کسی صورت بھی نہیں
وہ یہاں پہ ہی جو اس کنڈیشن میں وہ کہتے ہیں عمران خان رہا نہیں ہونا چاہتے، آپ کہتے ہیں کنڈیشن میں یہاں نہیں، رہانے کی بات نہیں ہے، رہا تو آپ رہا کے لیے آپ کورٹ میں پیشی نہیں ہونے دیتے، عدالتیں تو ختم ہو چکی ہیں، وہاں تنخواہ دار بیٹھے ہوئے وہ منہ اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ جی افسر بالا کیا کہہ رہے ہیں اور کیا سوچ رہے ہیں، اس کے مطابق وہ ڈیٹ دیتے ہیں، اس کے مطابق معاملات چلتے ہیں۔ یہ تو حالات ہیں ہمارے ملک کے اندر، اور خطرناک حالات ہیں یہ، نظام خراب ہو جاتے ہیں جبکہ آپ جوڈیشری کو کمزور کریں گے، سوسائٹی ول بیکم فری فار آل، اور جب سوسائٹی فری فار آل ہو گئی تو اٹس اے جنگل سوسائٹی، ڈینجرس، سب سے ڈینجرس سوسائٹی ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے سامنے ایک مثال دینا چاہ رہا تھا کہ آپ ذرا پیچھے چلے جائیے اور دیکھیں کہ ترقی پذیر ممالک میں سے میں آپ کو 3 ملک چن کے بتا دیتا ہوں کہ جو ایکسل کر کے اکنومیکلی آگے نکل گئے۔ جی، سنگاپور کی مثال ہے، ملیشیا کی مثال ہے، اور انڈیا کی اکنومیکلی ایکسل کرنے کی مثال ہے۔ اب ان تینوں میں آپ نے دیکھا کہ ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ غریب کی غریب رہی، وہ لی واگ ان کا جو ہے سنگاپور کا، سر وہاں پہ تو وہاں پہ تو ایک پالیسی بنی، اس کو اپوزیشن جب حکومت میں آئی اس نے بھی جاری و ساری کیا، اس پہ عمل درآمد کیا، اپوزیشن اور حکومت نے مل کے اپنا پلان بنایا، معاشی پلان بنایا۔ یہاں تو اپوزیشن کہتی ہے ہم نے صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے، ہم نے تو سیاسی لوگوں سے بات ہی نہیں کرنی۔ نہیں، یہی تو میں پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ آپ پہلے تو سینکشن لیتے ہیں آپ اسٹیبلشمنٹ سے، ٹھیک، پھر کیا ہوتا ہے کہ ملک غریب کا غریب رہ جاتا ہے، لیڈر جو ہے وہ امیر ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی آپ سر بریک لینی ہے، لیکن 1980 سے لے کے 90 تک 10 سال میں ایک مثال دے رہا ہوں، 10 سال میں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر بنے سیاست میں آنے کے، اور ان کا 10 سال کا وہ انکم ٹیکس ریکارڈ جو ہے موجود ہے ٹیکس میں، 8,000 10,000 15,000 20 یہ سالانہ، اور وہ